بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ یہ کربلا سیریز کا فائنل پارٹ ہے، لاسٹ پارٹ، اور یہ 7واں پارٹ ہے۔ چھٹے پارٹ میں آخر میں ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ جب حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی اکبر کے جسم مبارک کو ریگزار کربلا کے سپرد کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خیمے میں واپس تشریف لائے تو حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قریب آئیں۔ حضرت علی اصغر ننھے اس 6 مہینے کے بچے کو لے کر اللہ اکبر اور کہنے لگیں کہ اس بچے کے لبوں کو دیکھو، یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، اس کو اتنی پیاس لگی ہے۔ اے حسین، اس کو لے کر جاؤ یزیدی فوج کی طرف، اور عمر ابن سعد سے، عبید اللہ ابن زیاد سے کہنا کہ تو بھی صاحب اولاد ہے، کہنا کہ تجھے اولاد کا درد تو ہوگا، میرے بچے پر رحم کھا، اسے چند گھونٹ پانی پینے دے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، شہربانوں میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، مگر مجھے امید نہیں کہ یزیدی میرے بچے پر رحم کھائیں گے۔ کربلا کا میدان لو سے جھلس رہا تھا۔ امام حسین نے اصغر بے شیر کو اپنے چادر میں چھپایا اور میدان کی طرف بڑھے۔ عمر ابن سعد نے للکارا، حسین مشکیزہ چادر میں چھپا کر لے جا رہے ہیں، مشکیزہ چھلنی کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنسناتے ہوئے تیروں کی ایک باڑ امام حسین کی طرف آئی۔ امام حسین نے گھبرا کر علی اصغر کو دکھایا اور کہا، ظالموں، میں پانی لینے نہیں جا رہا ہوں، میری پیاس تو اب نانا جان کے دستے کرم سے بجھے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ البتہ یہ ننھا بچہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم اسے پانی پلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت میں تمہیں کوثر سے ضرور سیراب کرواؤں گا۔ یہ امام حسین نے ان سے کہا۔ اللہ اکبر۔ اس درخواست کے جواب میں ایک سنسناتا ہوا تیر، ایک سنسناتا ہوا تیر حلقوم علی اصغر میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے مبارک کے قریب ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کے اندر گھس گیا، اور حضرت امام حسین کا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ امام حسین نے خون فضا کی طرف اچھالا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو دیکھ رہا ہے، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر آپ نے علی اصغر کا بے گناہ جسم لے کر خیمے میں واپس آئے اور جناب شہربانوں سے کہا کہ شہربانوں، تمہاری ننھی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں، اس جگہ کے جہاں پر دین کا مذاق اڑانے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار 72 نفوس قدسیہ پر حملہ آور ہونے آیا تھا، وہاں پر دین کے خاطر اپنے ننھے بچے 6 مہینے کے علی اصغر بے گناہ کو قربان کر دیا، تاکہ یہ دین سلامت رہے، اس کی بقا رہے، اس کی آن بان شان سلامت رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اصغر کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین خیمے کے اندر ایک انتہائی دردناک منظر ملاحظہ فرمایا، اور وہ منظر کیا تھا؟ حضرت عابد بیمار تلوار کے سہارے اٹھنے کی کوشش فرما رہے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ اٹھ گئے ہیں، مگر ضعف اور نقاہت کی وجہ سے کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ پھر سے بیٹھ گئے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، جانے پدر، اے میری جان، تمہیں کس چیز نے اٹھنے پر مجبور کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضرت امام زین العابدین نے عرض کی، حضور، میرے بھائی، میرے اعزہ سب شہید ہو گئے ہیں، میں اپنی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے میدان جنگ میں نہ جا سکا، مجھے میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ آخر میں آج کیوں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بھی شہادت سے سرفراز فرما، مجھے بھی شہادت سے سرفراز ہونے دیں۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، میرے لخت جگر، خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اگر تم آج بیمار ہوئے ہو تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی مصلحت ہے، تم میدان جہاد میں نہ جاؤ، شاید تمہارے ہی ذریعے رسول اللہ کی نسل قیامت تک چلے۔ اور پھر یہی ہوا، امام زین العابدین کے ذریعے سے قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے۔ اب آتے ہیں اس کڑی کی طرف، اس جگہ پر کہ جہاں پر دل چھلنی ہو گئے، جہاں پر زمین اور آسمان نے ایسا منظر کربلا سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب چشم فلک وہ دردناک منظر دیکھنے والی تھی کہ جس سے زیادہ دردناک منظر نہ اس نے کبھی دیکھا ہوگا اور آئندہ نہ کبھی دیکھ سکے گی۔ حضرت امام حسین نے اہل خیمہ کو آخری بار الوداع فرمایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کرنے لگے، مولا، تیرے رسول کے نواسے کے ساتھ تیرے رسول کی امت جو کچھ کر رہی ہے اس کا شکوہ تیرے علاوہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ مولا، میری مجبوری اور میری مظلومی تو دیکھ رہا ہے، تو مجھے حق پر قائم فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہہ کر آپ نے مد مقابل کو
طلب کیا، پہلے یکے بعد دیگر کئی آدمی آپ نے قتل کر دیے، اور پھر پھر پوری فوج نے تنہا آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ کا طریقہ ایسا تھا کہ آپ جدھر بڑھتے تھے سر کے سر وہاں کٹ رہے تھے۔ یزیدی فوج بکھرتی چلی جا رہی تھی، ایسی ذوالفقار حیدری چل رہی تھی۔ علی کے کچھار کا شعر اس طریقے سے میدان میں اترا کہ جو سامنے آتا تھا وہ بچتا نہیں تھا۔ یزیدیوں کے اندر گھبراہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، پوری فوج نے آپ کے اوپر تنہا حملہ کیا، مگر شیر خدا کہ حسین ابن علی جس طرف بڑھتے لوگ بھیڑ کی طرح جھپٹ جاتے۔ آخر عمر ابن سعد نے للکار کر کہا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین ابن علی تنہا 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہے، اگر تم کنکریاں پھینکو تو وہ دب جائے گا، مگر اس کے باوجود تم اب تک اسے شہید نہ کر سکے۔ اس کی ظالمانہ باتیں لگاتار چل رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دشمنوں کی فوج یک بارگی آپ پر ٹوٹ پڑی، ایک ہی بار میں انہوں نے حملہ کیا۔ ایک تیر آپ کے ہونٹوں میں لگا اور خون بہنے لگا، دوسرا تیر آپ کے بازو میں پیوست ہو گیا، بالآخر آپ کی قوت مدافعت جواب دے گئی، آپ قبلہ رخ ہو گئے، گویا خدا کے حضور میں آخری سجدہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ! زرعہ ابن شریک نے تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا بازو کٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ دردناک کہانی ظلم و بربریت کی داستانیں جو اس سے پہلے نہ زمین پر کبھی رقم کی گئی، نہ قیامت تک رقم کی جا سکیں گی، اور ان کا حال جو برا ہونے والا ہے بدبختوں کا، یہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ میدان محشر میں میرے حسین کا بازو کٹ گیا، سنان ابن انس نے آپ پر نیزے سے حملہ کیا، اور جب آپ زمین کربلا پر سربہ سجدہ ہوئے تو سنان ابن انس نے آپ کا سر اقدس تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر امام عالی مقام کی، امام پاک کی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! ایسا تلوار کا وار کیا کہ سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا۔ خولی ابن یزید نے آپ کا سر نیزے پر بلند کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش اطہر کا سر دشمنوں کے نیزے پر سوار تھا۔ یہ داستانیں انہوں نے رقم کی۔ یہ ظلم و بربریت میں نے بڑی اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا، ظلم و بربریت کے ساتھ انہوں نے یہ داستانیں رقم کی۔ شہادت کے بعد اہل بیت حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، خواتین اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور امام حسین کے سر سمیت ان مظلوم قافلے کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے مقدس ہونٹوں کو اپنی چھری سے چھیڑا تو ایک صحابی رسول تڑپ اٹھے اور فرمایا، ظالم اپنی چھری ہٹا لے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بوسہ لیتے تھے ان مقدس ہونٹوں کا، اس پیارے گلے کا جن پر آج تم نے وار کیا ہے۔ پھر یہ لٹا ہوا شکستہ قافلہ دمشق پہنچا دیا گیا۔ یزید کو اطلاع مل چکی تھی کہ شہادت امام حسین کا شدید رد عمل ہو رہا ہے، اور جن علاقوں سے امام حسین کا مظلوم قافلہ گزرتا ہے لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اس لیے اس نے ازراہ مصلحت کہا، خدا لعنت کرے عبید اللہ ابن زیاد پر، عبید اللہ ابن مرجانہ پر، اگر میں ہوتا تو حسین کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا، مگر اس کے یہ جملے مجھ کو آنسو، مگر یہ جملے مگرمچھ کے آنسو کی طرح ہیں۔ آخر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کس نے تھا؟ آخر یہ فوج بھیجی کس نے تھی؟ آخر اس ظلم و بربریت کے لیے حکم پر حکم کس نے دیے تھے؟ آخر کس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تخت کو بچانے کے لیے آخر کس نے کھلا اعلان کیا تھا جنگ کا امام حسین کے لیے؟ وہ مگرمچھ کے آنسو بہائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت تک سب لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ جو بربریت تھی یہ صرف یزید کی تھی، اور اس کا انجام میدان محشر میں اس کو پتہ چلے گا۔ دنیا میں تو رسوا ذلیل ہوا، لیکن جو رسوائی اس کی میدان محشر میں ہونے والی ہے، زمانہ دیکھے گا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زور پشیماں کا پشیماں ہونا۔ چند روز اپنے محل میں مہمان رکھ کر یزید نے شہدائے کربلا کے رشتہ داروں کو مدینے پہنچا دیا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے میں پہنچا تو ہر طرف کا حرام مچ گیا، اور ہر طرف سے انتقام کی صدا بلند ہونے لگی۔ چنانچہ جب عبید اللہ ابن زبیر نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ میں خون
خون حسین کا انتقام ضرور لوں گا۔ مکہ میں آپ نے یزید کے خلاف جنگ پر لوگوں سے بیعت لی اور یزید کی فوج سے ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اسی درمیان اطلاع ملی کہ یزید مر گیا۔ اس سلسلے میں یہ باعث عبرت ہے کہ یزید صرف 2 سال برسر اقتدار رہا اور شہادت حسین کے بعد اس کو ایک لمحہ بھی سکون نہیں مل سکا۔ سب سے زیادہ خطرناک انتقام مختار ابن ابو عبید سقفی نے لیا۔ اس نے ایک فوج اکٹھا کی، اس قدر مشتعل تھی کہ رضاکارانہ طور پر چند دنوں میں ایک عظیم الشان فوج اکٹھا ہو گئی۔ اس نے کوفے پر حملہ کیا اور قاتلان حسین کو عبرتناک شکست دی۔ جب قاتلان حسین شکست پا گئے تو مختار کے خوف سے اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے اور اس نے ایک ایک کو گرفتار کرایا، جس میں عبید اللہ ابن زیاد، شمر ذی الجوشن، خولی سب شامل تھے۔ اس نے ان تمام لوگوں کو تڑپا کر قتل کروایا۔ اس طرح جس دنیاوی اقتدار کی خواہش میں امام حسین کو شہید کیا گیا تھا وہ بھی نہ ان کو مل سکا اور امام حسین ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو گئے۔ ارے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ مسلمانوں، یہ تمام تر یہ کہانی تھی، یہ پوری حقیقت تھی کربلا کی، جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتائی۔ اب جو میری آخری باتیں ہیں وہ یہ کہ میدان کربلا کا پیغام مسلمانان عالم کے نام، جو مسلمانوں کو کربلا سے پیغام ملا وہ کیا؟ سب سے پہلا پیغام کہ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں شہید ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر جان دی جا سکتی ہے مگر باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی جا سکتی۔ اور جو دوسرا پیغام دیا وہ یہ کہ حق شہید ہو کر بھی زندہ رہتا ہے اور باطل کامیاب ہو کر بھی مٹ جاتا ہے۔ تیسرا پیغام امام حسین کا مسلمان عالم کو چاہیے کہ وہ بااصول زندگی گزاریں اور اصولوں کے خلاف کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں۔ اور چوتھا جو پیغام ہے وہ باطل کی مصلحت کے باطل کبھی مصلحت کے بھیس میں آتا ہے اور کبھی اقتدار کی لالچ دیتا ہے، مگر حق پرست کو چاہیے کہ وہ مصلحت کے شیطان اور اقتدار کی عفریت کے سر کو کچل دے اور حق کا بول بالا کر دے۔ پانچواں پیغام امام حسین نے کربلا سے دیا کہ اسلام کی راہ میں حق کو بلند کرنے کے لیے اگر خاندان، اعزہ، اقربا، اولاد کی قربانی دینی پڑے تو دریغ نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ چھٹا پیغام امام حسین کا تھا کہ امام حسین نے اپنی اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کر کے ان اصولوں کو بچا لیا کہ جنہیں یزید پامال کرنا چاہتا تھا اور جن کو رائج کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ امام حسین نے حدود شرعیہ کا تحفظ کیا، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا پورا کیا۔ حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ امام حسین نے اپنے اس عمل سے دنیا اسلام کو یہ سبق دے دیا کہ کربلا ہر دور میں ہوگا، سینکڑوں یزید اسلام کو مٹانے کے لیے ابھریں گے، مگر مسلمانان عالم کو سنت حسینی کو اپناتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے اللہ اکبر تو فبہا، ورنہ ان کی شہادت باطل کا چہرہ بے نقاب کر دے گی اور پھر ظلم ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ گرتے ہوئے نصیب کے ماروں کو تھام لے، اے دشت کربلا کے مجاہد سلام لے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام تر کہانی اور اس کے اندر سے جو ہمیں پیغامات ملے، یہ ساری حقیقت اور اس کے ذریعے سے جو پیغامات ملے، یہ پیغامات ہمیں بتاتے ہیں کہ اصول کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں اور باطل کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر حقیقت پر، پوری اسٹوری پر عمل کی توفیق دے، اپنی زندگی اسی میں ڈھالنے کی توفیق دے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔